بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 57 نمبر سبق ہے، جس میں ہم المبحث الثالث، جس میں ہم تشبیہ کے اعراض کے بارے میں پڑھیں گے۔ تشبیہ کے اعراض جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جن کا تعلق مشبہ کے ساتھ ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق مشبہ بھی کے ساتھ ہے۔ مشبہ سے متعلق جو اعراض ہیں وہ زیادہ ہیں، جن میں اول جو ہے وہ ہے بیان و امکان المشبہ، اسی طرح بیان و حال المشبہ، بیان و مقدار حال المشبہ، تقریر حال المشبہ، تزیینہ یعنی مشبہ کی تزیین، اور آخری جو ہے تقبیحہ یعنی مشبہ کی تقبیح۔ جبکہ مشبہ بھی سے متعلق جو ہے وہ صرف ایک عارض ہے، جسے تشبیہی مقلوب بھی کہتے ہیں۔ آج کی سبق میں ہم اول دو اعراض جو مشبہ سے متعلق ہیں، یعنی بیان و امکان المشبہ اور بیان و حال المشبہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ المبحث الثالث فی اعراض التشبیہ، بحث ثوم جو ہے تیسری بحث وہ تشبیہ کے اعراض کے بیان میں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں العارض من التشبیہ، تشبیہ کی عارض جو ہے اما بیان و امکان المشبہ، یا تو مشبہ کا امکان بیان کرنا ہوتا ہے، مشبہ کا امکان بیان کرنا یعنی تشبیہ سے اس بات کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بھائی مشبہ جو ہے یہ ایک ایسا امر ہے جس کا موجود ہونا ممکن ہے، جس کا موجود ہونا محال نہیں بلکہ ممکن ہے۔ مشبہ کا موجود ہونا ممکن ہے، نحو جیسے وَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ، وَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ شاعر جو ہے سیف الدولہ سے مخاطب ہے، اے سیف الدولہ وَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ، کہ اگر آپ فوقیت لے گئے تمام انسانوں پر
وَأَنْتَ مِنْهُمْ، اس حال میں کہ تم انہی میں سے ہو. یعنی اگر آپ ایک انسانی فرد ہونے کے باوجود تمام انسانوں پر فوقیت لے گئے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْعَزَالِ، کیونکہ آخر مشک بھی جو ہے وہ تو بھی ہرن کے کچھ خون ہی کا حصہ ہوتا ہے. کیونکہ آخر مشک بھی جو ہے وہ بھی ہرن کا کچھ خون ہی تو ہوتا ہے. یعنی شاعر نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میرا ممدوح سیف الدولہ جو ہے وہ اپنے بعض خصائص اور کمالات کی وجہ سے تمام انسانوں پر بزرگی میں اور رفعت میں فوقیت لے گیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ خود انسانوں میں سے ہی ایک فرد ہے، تو گویا وہ جو ہے ایک الگ اور مستقل دوسری جنس ہو گیا. تو جب یہ بات عجیب اور عریب معلوم ہوئی تو اور عقل جو ہے اسے تسلیم نہیں کرتا، بلکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شے جو ہے اپنی ہی جنس سے خارج ہو جائے. تو شاعر جو ہے اسی سوال کا جواب دینے کے لیے اور مشبہ یعنی ممدوح جو ہے اس کے اپنے جنس میں داخل رہتے ہوئے اس پر فضیلت جتانے کی ممکن ہونے کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ، کہ بھائی ہمارے دعوے پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے ممدوح کے مشابہ ایک ایسی شے کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف یا اشکال نہیں ہے، بلکہ تمام عقلیں اسے تسلیم کرتی ہیں. اور وہ شے جو ہے وہ مشک ہے، کستوری، کہ وہ اپنی اس مخصوص خوبی یعنی خوشبو کی وجہ سے جو دوسرے خون میں پائی نہیں جاتی، یعنی خون ہونے کے باوجود یہ چونکہ خون ہی سے بنتا ہے، اس کے باوجود اسے اپنی جنس یعنی خون سے الگ سمجھا گیا، عالی مرتبت ہونے کی وجہ سے. خلاصہ کلام یہ کہ مشبہ یعنی ممدوح کا اپنی بعض مخصوص خوبیوں کی وجہ سے اپنی جنس پر فوقیت لے جانے کی وجہ سے سب سے ممتاز اور ایک الگ جنس ہو جانا کوئی امر محال نہیں بلکہ عین ممکن ہے. جیسا کہ آپ نے مشبہ بھی یعنی مشق کے بارے میں دیکھا کہ آخر وہ بھی ہرن کا ایک خون نافع ہونے کے وجہ سے یعنی نفس دم ہونے کی وجہ سے دم کے دیگر افراد جو ہے اس پر فوقیت لے گیا ہے. تو بالکل اسی طرح سیف الدولہ جو کہ میرا ممدوح ہے اور انسانوں کی جنس سے ہے، لیکن اس کے بعض خصائص کی وجہ سے
وہ اتنا عالی مرتبت بن گیا ہے کہ گویا وہ ایک الگ جنس ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمَّا ادَّعَا، پس شاعر نے جب یہ دعویٰ کیا کہ ان الممدوح مبائن لأصلہ، کہ ممدوح جو ہے وہ اپنے اصل یعنی انسانوں سے مبائن ہے، ممتاز ہے، مختلف ہے، بخصائص جعلتہ حقیقتا منفردتا، ایسے خصوصیت کے بنا پر، ایسی خصائص کے بنا پر جنہوں نے اسے ایک علیحدہ حقیقت بنا دیا ہے۔ تو جب اس نے دعویٰ کیا تو اسے دلیل کی ضرورت پڑی، تو احتج علی امکان دعواہ، تو اس نے دلیل پکڑی اپنے دعویٰ کے ممکن اور سچ ہونے کے لیے، بتشبیہہ بالمسک، مشک کے ساتھ تشبیہ دینے کے ذریعے، الذی اصلہ دم العذالی، جس کی اصل جو ہے ہرن کا خون ہے۔ تو اگرچہ ہرن کا خون ہے اور اسی سے یہ بنتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے افراد یعنی خون کی دوسری اقسام جو ہے، دوسرے افراد جو ہے ان پر فضیلت لے گیا ہے۔ تو بھائی یہاں پر مشبہ کے ممکن ہونے کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ کا سہارا لیا گیا ہے۔ تو عرب جو ہے وہ تشبیہ سے مشبہ کے ممکن ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ تو مشبہ سے متعلق اعراض میں سے یہ قسم اول کا بیان تھا۔ یہاں پر ایک شعر ہے، تو فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْدُ دَمِ الْعَذَالِ، فَاقَ يَفُوقُ فَوْقًا، باب نصر ینصرو سے بمعنی فوقیت لے جانا، انام بمعنی مخلوق، دم یہ خون کو کہتے ہیں اور جمع اس کی دماء آتی ہے، غزال یہ ہرن کو کہتے ہیں اور جمع اس کی عزلان آتی ہے۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِن، اس میں فا تفصیلیہ، ان حرف شرط ہے یعنی شرطیہ، تفق یہ فعل ہے اور اس میں ضمیر مستتر جو ہے یہ ذوالحال ہے۔ الانامہ منصوب بالفتح لفظن ہو کے مفعول بھی، وانت منہم واو حالیہ، انت مبتدا، منہم ثابتن سے متعلق ہو کر مبتدا کے لیے خبر، پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ فاعل ہے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، پھر آگے جا کر فَإِنَّ الْمِسْكَ اس میں فا تعلیلیہ، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، المسک اس کے لیے اسم، بعض دم العذالی مسلسل مرکب اضافی ہو کر یہ خبر، پھر ان اپنی اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ آئیے عبارت میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِمَّا بَيَانُ حَالِهِ، وَإِمَّا بَيَانُ حَالِ الْمُشَبَّہ، اور کبھی جو ہے تشبیہ لانے سے مقصد جو ہے وہ
مشبہ کا حال بیان کرنا ہوتا ہے، کما فی قولہ، جیسا کہ شاعر کا یہ قول ہے، کأنک شمس والملوک کواکب۔ شاعر جو ہے اپنے ممدوح نعمان کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کأنک شمس والملوک کواکب، تو ہے کہ بے شک تو ایک سورج ہے، والملوک کواکب، اور دوسرے بادشاہ ستارے ہیں، اذا طلعت، کہ جب سورج نکلتا ہے، لم یبد منہن کوکب، تو ان میں سے یعنی ان ستاروں میں سے کوئی بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر تشبیہ کی عارض دوم میں مشبہ کے حال کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی جب مخاطب کسی شے کے حال کو نہ جانتا ہو اور کوئی متکلم یہ چاہتا ہو کہ ہمارا مخاطب جو ہے وہ بھی مشبہ کے حال اور اس میں پائی جانے والی صفت کو معلوم کر لے، تو ایسے وقت میں اس شے کو کسی مشہور شے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے جس کا حال مخاطب جانتا ہو، تاکہ مشبہ بھی کے حال کے ذریعے مشبہ کے حال کو سمجھنے میں مدد ملے، جیسا کہ یہاں پر شعر میں ہے کہ آپ تو سورج ہیں جبکہ دوسرے بادشاہ ستارے ہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستاروں میں سے کوئی بھی ستارہ نظر نہیں آتا۔ تو شعر میں دوسرے تمام بادشاہوں کے درمیان اپنے ممدوح نعمان کو جو ہے اسے سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ دوسرے تمام بادشاہوں کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو جب سورج موجود ہو تو ستارے نظر نہیں آتے، بالکل اسی طرح جب ممدوح نعمان جو ہے وہ موجود ہو تو اس کے مقابلے میں دوسرے جو بادشاہ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ایک شخص ہے جو سب پر نمایاں اور پائک ہے۔ جیسا کہ سورج جب افق پر نمودار ہوتا ہے تو اگرچہ دوسرے ستارے بھی افق پر موجود ہوتے ہیں مگر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور سورج ہی سب پر فائق اور نمایاں رہتا ہے۔ تو یہی حال جو ہے ممدوح نعمان کا ہے۔ تو یہاں پر غرض جو ہے تشبیہ سے وہ دوسرے بادشاہوں کے مقابلے میں ممدوح نعمان کے حال کو بیان کرنا ہے کہ بھائی وہ تمام بادشاہوں کے مقابلے میں ممتاز ہے، الگ ہے اور سب سے عالی مرتبت ہے۔ ملوک یہ جمع ہے اور واحد اس کی ملک ہے بمعنی بادشاہ۔ طلع يطلع طلوعا باب نصرین شروع سے طلوع ہونا، بدأ يبدأ بدوا باب نصرین شروع سے بدأ يبدو بدوا وبدوا، اس سے معنی ہے ظاہر ہونا باب نصرین شروع سے۔ تو بھائی یہاں تک یہ دو آراز ہوئے، آئیے شعر کی بھی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ کأنک شمس، کأن حرف از حروف مشبہ بالفعل، کا یہ جو ہے یہاں پر معطوف علیہ ہے،
کیونکہ آگے جا کر واو جو ہے عطف ہے، اور اس پر الملو کا یہ بھی جو ہے عطف ہے ماقبل کے ضمیر منصوب متصل پر، اور ملو کا جو ہے وہ بھی منصوب ہے، اس لیے پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ اسم ہے کأنہ کے لیے. پھر شمس معطوف علیہ ہے اور کواکب معطوف ہے، اور پھر یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ خبر ہے کأنہ کے لیے. پھر کأنہ حرف از حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اذا شرطیہ، طلعت فعل با فاعل، طلعت میں یہ ضمیر نکالیں گے جو کہ راجع ہے شمس کی طرف. لم یبدو، پھر فعل با فاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ شرط ہوا. لم یبدو یہ فعل ہے، منہن اس کے ساتھ متعلق ہے، اور اس کے لیے فاعل جو ہے وہ کوکبو ہے. پھر اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے ما قبل کے شرط کے لیے، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.